بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ قاری محمد نعمان سیفی اور سلمہ خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جس شخص کے پاس نعمت ہو اور اس نعمت کے زوال کی تمنا ہو اس کو حسد کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے تلاوت بھی سنی اور پھر ترجمہ بھی سنا۔ آج ہم بات کریں گے حسد سے ریلیٹڈ۔ اس ٹاپک کے بارے میں پرسنلی بھی بہت چاہتی تھی کہ ہم اس لیے بھی بات کریں کیونکہ بہت سے مسائل اور بہت سی لڑائیاں، جھگڑے اور پرابلمز کی جڑ ایکچولی حسد ہی ہوتی ہے۔ حسد جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ حسد ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے۔ کبھی عداوت یا دشمنی ہوتی ہے، کبھی تکبر کی وجہ سے ہم حسد کرتے ہیں، کبھی ہمیں خوف ہوتا ہے دوسرے سے، کبھی حب المقام، ان کا جو لیول ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ بودر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو دینا ہے، ہمارے حصے کا جو لکھا ہے، وہ جب ہمیں ملنا ہی ہے تو حسد کرنا، جیلس ہونا، انوی کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ آپ کا حصہ تو آپ کو ملنا ہی ہے، اور اگر آپ کسی سے چھین کے اس کے حصے کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو راس نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے بہت سے کانٹیکس اور بہت سی ہسٹوریکل ایونٹس میں بھی دیکھا ہے اور ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دیکھتے ہیں۔
دیکھیں ویورز، اگر ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے، یعنی کہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس ہمارے سے زیادہ ہے، چاہے وہ مقام ہو، چاہے وہ پیسہ ہو. میں میڈیا میں کام کرتی ہوں، اگر میں کسی اور سیلیبریٹی کو دیکھوں جس کے فالوورز میرے سے زیادہ ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کا لائف سٹائل میرے سے زیادہ ہے، جس کے پاس فیم زیادہ ہے، تو میں تو اندر سے کڑ کڑ کے ہی مر جاؤں گی، اور میں اپنے کام پہ کیا توجہ دوں گی. لیکن پھر ایسے آرٹسٹ بھی تو ہیں جو 15 20 30 40 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے جس پہ میں پہنچ گئی. تو جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہنا سیکھنا، اپنے رب کا ہر لمحے شکریہ ادا کرنا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا، مجھے اور نوازے. یہ ہم ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن رب سے کسی سے چھیننا، کسی سے نوچ کے کسی چیز کو لینا، یہ میرے خیال سے انسانی فطرت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی چیزیں میرے خیال سے جانوروں کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہم سب جانتے بھی ہیں، بٹ ریمائنڈر دوں گی کہ 3 چیزیں ہیں جو ہر میجر گناہ کی بیس بنتی ہیں، اور وہ ہے تکبر، حرص اور حسد. حسد سے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے، اور جب ہماری پیاری سی سلمیٰ خان ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی ہمنوا، تو آپ کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گی. جی سلمیٰ. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان. اس رمضان النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم پیش کر رہا ہے براہ راست روزانہ نشریات A+ اور پبلک نیوز کے تعاون سے، جو آئی ہوپ آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ گائیڈنس بھی مل رہا ہے. النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی جانب سے اپنے کسٹمرز کے لیے بہت سے وہ جو کہتے ہیں نا بے شمار قیمتی انعامات ہیں، اور ان کو جیتنے کا سنہری موقع آپ بھی اویل کر سکتے ہیں. آپ اپنے تمام بقیہ جو واجبات ہیں ان کو پلیز 20 رمضان المبارک تک کلیئر کر دیں. جب آپ ان کو کلیئر کر دیں گے، آپ کا نام ہمارے اس بیلٹ باکس میں آ جائے گا اور آپ کو موقع ملے گا عمرے کا ریٹرن ٹکٹ جیتنے کا، بائک جیتنے کا، LCD اینڈ موبائل فون. اس کے علاوہ بائی دا وے امیزنگ نیوز، 4 گاڑیاں بھی النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے آپ جیت سکتے ہیں تھرو قرآن اندازی. اگین آپ کا نام اس بیلٹ باکس سے نکالا جائے گا. 4 گاڑیوں میں سے 1 گاڑی پہلے اشرے میں نکلے گی، دوسری گاڑی دوسرے اشرے میں نکلے گی، اور 2 گاڑیاں جو ہیں وہ تیسرے اشرے میں نکلیں گی. بیلٹنگ کی طرف جانے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے تمام دیکھنے والے ہیں، اگر آپ النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے نہیں بھی کسٹمر، ویسے تو آپ کو ہونا چاہیے، ویری 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 گڈ سوسائٹی، لیکن اگر آپ نہیں بھی کسٹمر تو دیکھنے والوں کو 5 مرلے کا پلاٹ جیتنے کا موقع ملے گا. ابھی الجلیل ڈیولپرز کے سوشل میڈیا پیجز کو وزٹ کریں، شیئر کریں، ٹیگ کریں، اور آپ بھی جیتنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں. 27 رمضان المبارک کو بذریعہ قرآن اندازی نام نکالا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ٹوورڈز اور فرسٹ پرائز وچ از دا موبائل فون. موبائل فون جیتنے والے کا نام اناؤنس کرتی ہوں، اینڈ دا ونر آف دا موبائل فون بائی النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم از میاں مہر علی قادری، لاہور سے. رجسٹریشن نمبر ہے BLM 5278638. بہت مبارک ہو میاں مہر علی قادری. جی ویورز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو. آخر یہ حسد نام کی بلا ہے کیا، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ہم جانیں گے آج اپنے بہت ہی آنریبل ریلیجس اسکالر سے. ریناؤن اسکالرس ہیں، مفتی طاہر تبسم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب پچھلے 2 دنوں سے ہمارے ویورز بہت زیادہ آپ کو مس کر رہے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے. آپ کا اور ان کا سب کا شکریہ جی. آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کرامت عباس نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اینڈ مفتی نعیم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ہی بات سٹارٹ کریں گے, وہی جو میں نے ابھی سوال پوچھا کہ حسد اصل میں ہے کیا اور اسلام اس سے منع کیوں کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرتی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی وہ حسد ہے, اور جس سے آگے بے شمار خرابیاں جنم لیتی ہیں. بسا اوقات یہی حسد جو ہے کسی کے ناحق قتل کا باعث بن جاتا ہے, جس طرح کہ انسانیت میں پہلا قتل بھی وہ حسد کی بنیاد پر ہوا تھا, جو قابیل نے, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا. جادو ٹونے کا باعث بنتا ہے, کسی کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے یہ حسد. اور حسد ہوتا کیا ہے جو آپ نے کہا, حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ اگر نعمت میں دیکھیں کسی حوالے سے بھی, چاہے مال کے حوالے سے, حسن کے حوالے سے یا آسائش کے حوالے سے, آپ کسی کو نعمتوں میں دیکھیں تو آپ کے اندر ایک عداوت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر ایک دشمنی پیدا ہو جائے, نفرت پیدا ہو, اور آپ یہ خواہش کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے, یہ نعمت چھن جانے کا. اور اگر آپ کے پاس یہ جذبہ نہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, آپ اس کو دعا دیں, اور دعا دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے, تو اس کو کہتے ہیں رشک, اور رشک جائز ہے. در حقیقت یہ حسد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ حسد میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ایمان کی نشانی ہے, اور اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے کی علامت ہے. جس کا ایمان پختہ ہو, جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو, جس کا یقین محکم ہو کہ اللہ ہی خالق مالک رازق ہے, اور اس نے جس کو جو دیا ہے, جی یہی تو بات ہے. جو لوگ حسد تو کرتے ہیں, لیکن جو چیز میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب ہم دوسروں کو دیکھ کے جیلس ہوتے, مطلب انوی کرتے ہیں, جیلسی تو ایک فرق چیز ہوتی ہے, انوی کا مطلب انگریزی میں وہ ہے کہ آپ پھر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں, یعنی کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کے لیے گریٹفل نہیں ہیں, آپ شکر گزار نہیں ہیں, آپ دوسرے کا چھیننا چاہ رہے ہیں, یہی بات. اور بٹ ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ یہی نظر بہت بڑی بیماری ہے, اور اس وقت حسد جو ہے وہ پھیل رہا ہے مسلسل, جو قرب قیامت کا دور آ رہا ہے. اور حسد جو ہے نا, وہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ بینگا مسلم, ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے, اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے, تو اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, عمر بھی لکھ دی جاتی ہے. تو وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, حسد کرنے کا کیا فائدہ, کسی نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا. حضرت مولا کائنات اللہ کرم اللہ وجہہ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کا قول مبارک ہے, تو آپ نے کہا کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا, لہذا حسد کرنا بے سود ہے. اگر کرنا ہے تو رش کریں, اپنے بھائی کے لیے دعا کریں, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے. جی علامہ صاحب اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سیر حاصل گفتگو علامہ مفتی قادری صاحب, ہم نے بڑا مس کیا ان کو, اللہ سے تو سلامتی عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ پہلا حسد, پہلا جو قتل ہوا ہے انسانیت کا, وہ اس کی بنا بھی حسد تھی. اگر ہم اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو ابلیس جو عزازیل تھا, معلم ملائک تھا, لیکن جب جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو اسے حسد اٹھا, اور یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. یعنی حسد کی جو بیس ہے وہ تکبر بھی ہے, حسد کی جو بیس ہے وہ تکبر ہے. پہلے کوئی متکبر ہوتا ہے, پھر وہ حاسد ہوتا ہے, اور متکبر آدمی کی عقل جو ہے اللہ زائل کر دیتا ہے, اس کے فیصلے اس لیے کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں. اچھا, اب پہلی منزل پر ابلیس نے کہا, اس نے کہا جی یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, مٹی کو پھینکو تو نیچے آتی ہے, آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے, لہٰذا جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے آنے والے کو سجدہ کیسے کرے. اب اس ابلیس کی عقل گھاس چرنے چلی گئی کہ اس کو دلیل دے رہا ہے جو مالک کائنات ہے, جو تمام علوم کا خالق ہے. تو میرے اللہ نے اس موقع فرمایا کہ وہ بھی میرا حکم تھا, یہ بھی میرا حکم ہے. اور ابلیس ہمیشہ دوسرے حکم کا انکار کرتا ہے. اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی اور اس کو ذلت دی, یعنی اس کے ذلت کی جو انتہا بنی ہے, جو وجہ بنی ہے, وہ حسد بنا ہے. پھر ہمیں قرآن مجید میں
ظاہراً واقعہ ملتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو بابا نے کہا، ان کے والد محترم نے جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے حاسد ہو جائیں گے۔ اب کہاں خون کا رشتہ، چلے سگے نہ صحیح، کہاں خون کا رشتہ اور کہاں حسد، ان کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا۔ ایک تو حسن یوسف، چونکہ جناب یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، حسن یوسف، عزت یوسف، ان دو حسد کی بنا پر انہوں نے، میں علامہ صاحب کے نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، کنویں میں پھینکا بھائی کو۔ اب اللہ کا نبی تھا، معصوم تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی، جبریل علیہ السلام کو فوراً بھیجا کہ میرے نبی کو زخمی ہونے سے بچاؤ، یعنی اللہ نے بتا دیا اگر بندہ اللہ سے مخلص ہو تو پھر اللہ کنویں سے بھی حکومت عطا کرتا ہے، اللہ کنویں سے بھی حکومت، جسے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اللہ نے مصر کی حکمرانی عطا کی۔ تو یہ بھی اس کی بیس بھی حسد تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، ابو جہل کو بھی سرکار کا حسد اٹھا تھا، ابو لہب کو بھی سرکار کا حسد اٹھا تھا، اور آخری جملہ یہ کہہ کر ابو جہل نے جملہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر باشد، کہ یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا، ہم سرداروں کو بتائے گا۔ پتہ چلا جسے جاہلانہ طور پر اپنی سرداری کا گمان ہو، وہ کسی کی قابلیت کا انکار اسے بچہ دے کے تانا دے کے تانا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حسد ہر نبی سے ہوا ہے، ہر ولی سے ہوا ہے، ہر اوصیاء سے، اور آج تک ہو رہا ہے۔ بریک کی طرف جائیں گے ویورز، جب واپس آئیں گے مفتی صاحب آپ سے بھی بات کریں گے اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ اس حسد کا حل کیا ہے۔ اب انسان کے دل میں جیلسی تو اٹھ ہی جاتی ہے، اگر انسان جیلس ہو جائے تو اس کو کنٹرول کیسے کریں، قابو کیسے پائیں اس حسد پہ؟ بریک کے بعد۔